آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جاننے والے ہیں جنہیں ایک بہت ہی خاص لقب سے یاد کیا جاتا ہے، حکیم الامت، یعنی امت کا دانا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مفتی احمد یار خان نیمی کی، جن کی زندگی علم اور دانائی کی ایک ایسی روشن مثال ہے جو آج بھی مشعل راہ ہے۔ اگر ان کی پوری زندگی کا خلاصہ صرف 2 لفظوں میں کرنا ہو تو وہ ہوں گے علم اور عبادت۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں تھی، یہ وہ حقیقت تھی جسے انہوں نے اپنی زندگی کے ہر ایک لمحے میں جی کر دکھایا تھا۔ تو ہر عظیم سفر کی ایک ابتدا ہوتی ہے۔ آئیے ان کے سفر کی شروعات دیکھتے ہیں کہ ان کی ابتدائی زندگی کیسی تھی اور انہوں نے علم کا یہ سفر کہاں سے شروع کیا۔ یہ ٹائم لائن ان کے تعلیمی سفر کی تیزی کو ظاہر کرتی ہے۔ 1314 ہجری میں بدایوں میں پیدا ہوئے، شروع کی تعلیم اپنے والد صاحب سے ہی حاصل کی، پھر مدرسہ شمس العلوم گئے، اور ذرا سوچئے، صرف 19 سال کی عمر میں اس وقت کی ایک بہت بڑی درسگاہ جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے فارغ التحصیل بھی ہو گئے۔ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی عالم کی بنیاد اس کے اساتذہ ہوتے ہیں، اور مفتی صاحب کو اپنے والد کے علاوہ صدر الافاضل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی جیسے بڑے بڑے اساتذہ سے علم حاصل کرنے کا موقع ملا، جنہوں نے ان کی علمی شخصیت کو بنانے میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔ اچھا، تعلیم تو مکمل ہو گئی، لیکن علم پھیلانے کا جو اصل سفر تھا وہ تو اب شروع ہونا تھا۔ ان کا پڑھانے کا سفر کسی ایک جگہ رکا نہیں۔ ہندوستان کے جامعہ نعیمیہ سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ مختلف شہروں سے ہوتا ہوا آخرکار پاکستان کے شہر گجرات آ کر ٹھہرا، جہاں ان کی خدمات اپنے عروج پر پہنچیں۔ اور یہاں ایک بہت ہی حیران کن بات ہے، انہوں نے اپنی زندگی کے 20 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ صرف ایک شہر گجرات میں پڑھاتے ہوئے گزار دیا۔ مطلب یہ کہ ایک پوری نسل کی علمی اور روحانی تربیت کی۔ پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک اور میدان تھا جس پر ان کا کام تاریخ کا حصہ بننے والا تھا، وہ تھا لکھنے لکھانے کا میدان۔ ان کی جو سب سے مشہور کتابیں ہیں ان میں تفسیر نور العرفان، تفسیر نعیمی، حدیث کی مشہور شرح میرات المناجیح اور جال حق شامل ہیں۔ یہ صرف کتابیں نہیں ہیں، یہ وہ علمی خزانے ہیں جنہیں آج بھی مستند حوالے کے طور پر مانا جاتا ہے۔ اور یہ بات ان کی علمی میراث کی اہمیت کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ ان کا کام صرف ماضی کا حصہ نہیں بنا، بلکہ یہ آج بھی ایک زندہ علمی چشمے کی طرح ہے جس سے علم کے پیاسے اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک ہی شخص اتنی تدریس، اتنی تقریریں اور اتنی کتابیں لکھنے کا کام کیسے کر سکتا تھا؟ اس کا جواب ہمیں ان کے روزمرہ کے معمول میں ملتا ہے، جو خود اپنے آپ میں ایک سبق ہے۔ ذرا اس معمول پر ایک نظر ڈالیں۔ فجر کے بعد قرآن اور حدیث کا درس، پھر طلباء کو پڑھانا، پھر 2 گھنٹے صرف لکھنے کے لیے، دوپہر میں تھوڑے آرام کے بعد پھر تحریر کا کام، عصر کے بعد روحانی چہل قدمی، اور یہاں تک کہ عشاء کے بعد بھی طلباء کے ساتھ علمی گفتگو۔ ان کا کوئی ایک لمحہ بھی علم اور عبادت سے خالی نہیں جاتا تھا۔ اس پورے معمول میں سے کچھ چیزیں تو خاص توجہ کے لائق ہیں، جیسے کہ روزانہ بنا کسی ناغے کے فجر کے بعد 30 منٹ قرآن کا درس دینا۔ یہ ان کی زندگی کا ایک اٹل اصول تھا۔ اور قرآن کے درس کے فوراً بعد 15 منٹ حدیث کے لیے بھی وقف تھے، یعنی دن کا آغاز ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام سے ہوتا تھا۔ لیکن ان کی زندگی صرف علمی مشاغل تک ہی محدود نہیں تھی۔ عبادت سے ان کا تعلق اتنا گہرا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ لمبے عرصے تک کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کی تکبیر اولا یعنی باجماعت نماز کی شروعات کبھی چھوٹی ہو۔ یہ علم اور عمل کے بہترین امتزاج کی ایک زندہ مثال ہے۔ علم و عمل کا یہ سورج بالآخر 3 رمضان 1391 ہجری یعنی 24 اکتوبر 1971 کو غروب ہو گیا۔ ان کی آخری آرام گاہ پاکستان کے شہر گجرات میں واقع ہے۔ ان کی زندگی ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں وقت سب سے قیمتی چیز مانا جاتا ہے، مفتی احمد یار خان کی زندگی سے کیا سبق سیکھا جا سکتا ہے؟ کیا علم اور عمل کا ایسا امتزاج آج بھی ممکن ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔